ایک پیاری حدیث جس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں سے، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ آپ نے بہت ہی جامع خطاب فرمایا اور اس میں کچھ باتیں عذاب قبر کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس خطاب کو سن کر کے صحابہ کرام مسلمان دہاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخنے اور چلانے لگے۔ زج المسلمون زجتن، چیخے مار مار کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے، یہاں تک کہ مسجد نبوی چیخ اور چلانے اور رونے کی، صحابہ کرام کی رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے نبی کی آواز نہیں سنی، نہیں میں نے سن پایا کہ بعد میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ میں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ بعد میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی اور جگہ نہیں دیکھی ہے۔ قبر یہ جو گھبراہٹ کی جگہ ہے، یہ قبر جو ہے یہ وحشت ناکی کی جگہ ہے، اور اس قبر کے عذاب سے جس کو بچا لیا جائے گا ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوگا، اور ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بنو نجار کے کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ ایک کھچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ کا کھچر بدک اٹھتا ہے اور قریب تھا کہ آپ کا کھچر آپ کو زمین پر گرا دے۔ آپ نے اپنی نظر دوڑائی، دیکھا کہ 4 5 یا 6 قبریں وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا من یعرف هذه القبرہ، تم میں سے کون انسان ہے جو ان قبر والوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ قبر والے کیسے تھے، ان کی موت کب ہوئی ہے، کس حالت میں ہوئی ہے؟ فقال رجل انا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا فمتى مات هؤلاء، یہ لوگ کب مرے ہیں، کس حالت میں مرے ہیں، ان کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ماتو فی الاشراک، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر انسان اس دنیا کے اندر غیروں کی آستانوں پر جا کر کے اپنے ماتھوں کو ٹیکے، اپنی جبین نیاز کو خم کرے، اپنی پیشانیوں کو جھکائے، ایک اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ اور مدد طلب کرے، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری فریاد کو قبول کروں گا، تمہارے اوپر آئے ہوئے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ٹالوں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی حالت یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کی آستانوں پر جا کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی گناہ کے بارے میں، اسی عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ انسان کی تمام خطاؤں کو، تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ یعنی شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ جنت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تم اس دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کا ہم اور آپ آج کھلے طور پر ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر شرکیہ اعمال پائے جائیں گے، اگر ہم شرکیہ اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ خاص طور پر آج ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس غلاظت میں، شرک کی اس قباحت میں دو چند آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے جو کچھ مانگے اس اللہ سے رب العالمین سے مانگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ماتوا فی الاشراکی، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں، ان کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان هذه الامہ تبتلى فی قبورها، کہ جو لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں، جن کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے، ان لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی عذاب سے ان کو نوازتا ہے۔ ان هذه الامہ تبتلى فی قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا نہیں چھوڑ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں اس قبر کے اندر جو مردوں کو عذاب دیتا ہے اس کو سنا دے۔ لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اپنے اعزہ اور اقارب کو، اپنے دوست احباب کو ان کی قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ تمام دلائل اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ انسان کو ان کی قبر